بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 9 اور 10 جنوری کی درمیانی شب تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات، واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. پچھلے دنوں بند کمروں میں بہت بڑی میٹنگز ہوئیں، اجلاس ہوا اور بڑے اعلیٰ دماغ جو ان کے اسٹریٹجسٹ ہیں وہ بیٹھے، سیاسی غیر سیاسی سارے کے سارے، اور انہوں نے بہت مشکل سے بڑی محنت کے ساتھ ایک ریسرچ پیپر تیار کیا. اور اس ریسرچ پیپر میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ دنیا کا رابطہ منقطع کر دیا جائے اور پاکستان تحریک انصاف کو ان کی جماعت کا رابطہ منقطع کر دیں، ان کی فیملی سے رابطہ منقطع کر دیں، ان کو قید تنہائی میں ڈال دیتے ہیں اور ان سے ہر طرح کی سورس آف انفارمیشن بھی بند کر دیا جائے، یہاں تک کہ ان کا ٹی وی بند کر دیا جائے، ریڈیو بند کر دیا جائے جیل میں، اور ان کو قید تنہائی میں ڈال دیا جائے. اور اس سے بڑا فرق پڑے گا کیونکہ بادشاہ سلامت جو ہیں وہ کافی ناراض تھے، غصے میں تھے کہ کیا وجہ ہے کہ ایک آدمی آپ کے ساتھ، ایک آدمی آپ سے مینیج نہیں ہو رہا، ایک آدمی ہینڈل نہیں ہو رہا. پچھلے 3 سال وہ میرا پورے کا پورا ٹینیور کھا گیا ہے اور ابھی تک وہ وہیں کا وہیں ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ مقبول ہو گیا ہے. وہ کہاں گئی جو تھا ایک کہ جناب جب تک قبولیت نہیں ہوگی تو مقبولیت نہیں ہوگی، تو وہ تو مسلسل مقبول ہوتا جا رہا ہے. اور خاص طور پہ یہ جو بند کمرے کی میٹنگ ہے یہ ہوئی تھی ضمنی الیکشن کے بعد، کیونکہ ضمنی الیکشن جب ہوا تو اس میں جہاں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار نہیں تھے اور عمران خان صاحب نے بائیک آؤٹ کا اعلان کیا، وہاں پہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ صرف 5% رہا اور اس کے بعد پھر ٹھپے لگا کے اس کو بڑھایا گیا. اور یہ نوٹ کیا پوری دنیا نے، عالمی ذرائع ابلاغ نے بھی اس کو رپورٹ کیا، اور جو الیکشن کو مانیٹر کرتی ہیں NGOs انہوں نے بھی اس کو نوٹ کیا اور رپورٹس تیار ہوئیں. اور جب یہ دیکھا تو اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ اب کیا مسئلہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ اب یہ مسئلہ ہے کہ یہ جو ٹویٹس آتے ہیں نا ان کے، اور ان کی فیملی ممبرز ملتے ہیں، ٹویٹس آ جاتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں، باہر پیغام آ جاتا ہے، تو اس سے ایک تحرک پیدا ہوتا ہے اور پھر پارٹی جو ہے وہ بوم پکڑتی ہے. اور پارٹی کے اندر ہم نے بہت سارے لوگوں کو مینیج کر لیا ہے، لیکن یہ جو باہر اندر سے پیغام آتا ہے یہ ختم کر دیا جائے. اس کے بعد پھر یہ کام شروع کر دیا گیا. نومبر سے پہلے ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا کیونکہ 26 نومبر کا قتل عام تھا، اس پہ رپورٹ آنی تھی، اس پہ کال دینی تھی. 26 نومبر بھی گزر گیا، پورے کا پورا نومبر گزر گیا، پھر دسمبر گزر گیا، اب جنوری کا آدھا مہینہ گزر گیا ہے اور معاملہ جوں کا توں ہے. پھر کہا گیا کہ جناب ذرا تھوڑی سی نرمی کر کے دیکھتے ہیں. وہ پھر لاہور میں سہیل آفریدی صاحب کو نرمی کر کے دیکھ لیا تو لوگ پھر اسی طریقے سے امڑ آئے اور لاہوریوں نے کمال کر دیا اور جہاں گئے بغیر اعلان کے گئے اور وہ ایک ویلکم ہوا. اس کے بعد بادشاہ سلامت کا پارا مزید چڑھ گیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، اب مزید ان کو فکس کیا جائے. اب یہ ساری صورتحال ہو رہی ہے لیکن یہ معاملہ کنٹرول میں نہیں آ رہا اور عمران خان کا تعلق جو ہے وہ عوام سے جڑ چکا ہے. درمیان میں اب کسی پارٹی کی، کسی لیڈر کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے، یہاں تک کہ پورے کا پورا آپ نے ذرائع ابلاغ، آپ کا قومی میڈیا جس کو کہتے ہیں، 7 سے 12 بجے تک تمام پروگرامز جو ہیں وہ آپ نے جکڑ لیے اور مشی بھائی نے، فیصی بھائی نے، سب نے جکڑ لیے اور کوئی وہاں پہ ایک لفظ تک آپ کی مرضی کے بغیر نہیں جا رہا. تو اس طرح کرنے کے باوجود بھی یہ سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد سہیل آفریدی صاحب جب لاہور گئے تو میں آپ کو معلومات کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ اس وقت باقاعدہ طور پہ جو میڈیا مینیجرز ہیں ٹیلی ویژن چینلز کے، جو بیورو چیفز ہیں، جو DN ہیں، ان کو یہ ہدایات تھیں کہ آپ نے اس کی کوریج نہیں کرنی اور اس کو ذرا لو پروفائل میں رکھنا ہے. وہ بھی کر کے دیکھ لیا. اور اس کے بعد آ گیا ڈیجیٹل میڈیا بھی آپ نے فائر وال بھی لگا دی، سب کچھ کر لیا. اور پھر چند بیچارے بچے اور ان کو بھی اٹھا لیا، آغا سرور کو اٹھا لیا، رائے غلام علی کو اٹھا لیا. سہراب برکت صاحب ابھی تک اندر ہیں اور ان کو ابھی تک جیل میں رکھا ہوا ہے. پھر بھی کوئی بات سمجھ نہیں آئی اور اس لیے بادشاہ سلامت شدید غصے میں ہیں. اس دوران اب ہوتا ہے جناب کراچی کا وزٹ. کراچی کا جائزہ لیتے ہیں کیونکہ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے کہ یہ ڈر رہے ہیں کہ 8 فروری کو جو ایک کال دی گئی ہے شٹر ڈاؤن کی، پہیا جام کی، ہڑتال کی مکمل، اس کو ڈیفیوز کریں. یہ اس سلسلے میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ بادشاہ سلامت بہت زیادہ پریشان ہے کہ اس کو ڈیفیوز ہونا چاہیے ہر صورت میں اور 8 فروری کا احتجاج نہیں ہونا چاہیے. اب آنے والے دنوں میں کیا ٹاسک کیا دیا گیا؟ تمام چیمبرز کے جو سربراہان ہیں،
اور انتظامی باڈیز ہیں ان کو ٹاسک کیا گیا کہ ان سے رابطہ کریں، تمام ڈسٹرکٹ لیول تک، ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن تک کو مینیج کیا جائے، پنجاب بار کونسل کو اور پانچوں بار کونسلز کو مینیج کیا جائے، ان کی لیڈرشپ سے ملا جائے کہ اس کو صورتحال کو ڈیفیوز کریں۔ احسن بھوم صاحب ہیں، نذیر تارڑ صاحب ہیں، ان سب کو بھی ٹاسک دیا گیا ہے کہ جناب آپ نے وکلا کو کسی قسم کی بائیک آؤٹ کی طرف نہیں جانے دینا، 8 فروری کو بائیک آؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 8 فروری ان کے لیے ایک واقعتاً بھیانک خواب بنتا جا رہا ہے، اور اسی لیے محمود خان اچکزئی صاحب ہوں، راجہ ناصر عباس ہوں اور باقی سیاسی جماعتیں ہوں، وہ 8 فروری کو فوکس کیے ہوئے ہیں۔ اور اب صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں بلکہ تمام اپوزیشن جماعتیں، تمام میڈیا جو ہے جو پے رول پہ نہیں ہے، وہ سب کا سب یہ کہہ رہا ہے کہ 8 فروری کا الیکشن چوری ہوا، مینڈیٹ چوری ہوا، اور جب تک وہ واپس نہیں کیا جائے گا اس وقت تک معاملات نہیں سیٹ ہوں گے۔ کراچی سے سہیل افریدی صاحب نے ان کا وزٹ آج پہلا دن تھا اور پہلا دن ان کا بڑا ہی کامیاب رہا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو قدم اٹھایا اس کی تعریف کی جا رہی ہے، نہ صرف مقامی سطح پہ بلکہ عالمی سطح پہ بھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نون لیگ سے، اور اس وقت نون لیگ اور جناب فیلڈ مارشل کی جو فسطائیت ہے اس سے اپنے آپ کو الگ کر لے۔ یہ ایک اس کے پاس موقع ہے، کیونکہ جو میثاق جمہوریت کیا گیا تھا اس میثاق جمہوریت کو تو داغدار کر دیا ہے، تار تار کر دیا ہے، اور اب موقع ہے پیپلز پارٹی کے پاس۔ تو پہلا دن جو ہے وہ تو بہت اچھا گزرا کراچی میں، اب مسئلہ ہے اگلے 3 دن کیسے گزریں گے، کیونکہ پیپلز پارٹی کو بھی انڈر پریشر کیا جائے گا اور اندر سے کچھ سازشیں بھی آئیں گی، اور سندھ پولیس کو اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ان کو بھی استعمال کیا جائے گا۔ کوئی نہ کوئی بدمزگی کا واقعہ آ جائے، کوئی نہ کوئی سیکورٹی کا ایشو ہو جائے، کوئی اس طرح کی اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ تو اس سے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کو دونوں کو متنبہ رہنا چاہیے، اور یہ معاملہ بالکل ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے خیال میں کچھ کامن فرینڈز ہیں جو کہ یہ کام کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل فورسز کو آپس میں قریب کیا جائے، کیونکہ نون لیگ اور آل شریف جو ہے وہ تو لا علاج ہے، اور ان کا تو پورے کا پورا میچ فکس ہے جناب فیلڈ مارشل کے ساتھ، لہذا وہ اپنا میچ کھیلیں اور اس میچ کو، اس ٹیم کو توڑنے کے لیے باقی سب اکٹھے ہو جائیں، اور اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا اور سندھ 2 صوبے، اگر آپ میں 2 صوبے اور 2 صوبوں کی سیاسی جماعتیں پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف اگر دونوں کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کرتے ہیں اور منیمم ایجنڈے پر آ جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ کافی بہتری کے امکانات ہیں اور کوئی نہ کوئی اچھا رزلٹ نکل سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے سہیل افریدی صاحب نے ان کو پہنچنے پہ جو سندھی ٹوپی دی گئی، اجرت دی گئی، اس کو عالمی ذرائع ابلاغ رپورٹ کر رہا ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ مقامی میڈیا وہ ہیں تو سب کے سب موجود ہیں، ان کے مائکس بھی نظر آتے ہیں، ان کے رپورٹر بھی نظر آتے ہیں، کیمرہ مین بھی نظر آتے ہیں، سوال جواب بھی ہوتا ہے، لیکن وہ ٹی وی پہ نظر نہیں آتا، اور وہ ساری کی ساری بیچارے محنت کرتے ہیں، ڈی ایس این جیز بھی جا رہی ہیں، سب کچھ کرتا ہے، لیکن ٹی وی پہ نظر نہیں آتا، کیونکہ ٹی وی کے لیے حکم ہے کہ ہمارے پوچھے بغیر آپ نے کوریج نہیں دینی۔ تو دیکھیے کہ اس کے نتائج اچھے نکلتے ہیں یا برے، یقیناً اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور میرے سامنے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جو انہوں نے میٹ دا پریس کراچی میں صحافیوں سے جو گفتگو کی ہے، سوالوں کے جواب دیے ہیں، اس میں انہوں نے واضح طور پر بتایا ہے کہ جو معاملہ ہے ملٹری آپریشن کا، ملٹری آپریشن انہوں نے کہا کہ حل نہیں ہے خیبر پختونخوا میں، اور کالعدم ٹی ٹی پی کے بنانے والوں اور دوبارہ لانے والوں کی مخالفت پر انہوں نے کہا جی کہ ہم اس پہ قائم ہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو ٹی ٹی پی کو جنہوں نے بنایا اور ان کو دوبارہ لانے والوں کی میں مخالفت کرتا ہوں، کیونکہ اصل مسئلہ وہیں پہ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے واضح طور پر سہیل افریدی صاحب نے میٹ دا پریس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر انہیں وفاقی حکومت بلائے گی تو وہ ضرور جائیں گے، کیونکہ دہشت گردی سے ان کا صوبہ متاثر ہو رہا ہے، اور آپریشن کسی صورت میں کوئی حل نہیں۔ وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، قانون نافذ کرنے والے ادارے، تمام سیاسی اور مذہبی رہنما، قبائلی مشیران کو بٹھا کر حل نکالا جائے تو یہ پائیدار ہوگا۔
اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ مزاحمت اور مفاہمت کا اختیار محمود خان اچکزئی کو دیا ہے، راجہ ناصر عباس صاحب کو دیا ہے، اور عمران خان کے حکم پر میں اسٹریٹ موبلائزیشن پر ہم کام کر رہے ہیں۔ جب مزاحمت ہوگی تو مفاہمت بھی ہو جائے گی، کیونکہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ سہیل افریدی صاحب نے کہا کہ جی جو ٹی ٹی پی بنانے والے ہیں ان کو خود ان کا ذہن کلیئر نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی کو ختم کرنا ہے، لانا ہے یا آباد کرنا ہے۔ جب انہیں آباد کیا جا رہا تھا اس وقت بھی ان کی جماعت ان کی مخالفت کر رہی تھی۔ مراد سعید کی تقاریر جو ہیں وہ ریکارڈ پر ہیں، اور عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، اور جہاں دہشت گردوں کو رکھا جاتا ہے ان کی اہلیہ وہاں پہ قید ہیں، اور ان کی بہنوں کو ملنے تک نہیں دیا جا رہا۔ اور ان ماحول میں یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں تو ان حالات میں مذاکرات نہیں ہو سکتے، اور مذاکرات کے بارے میں انہوں نے کہا کہ دیکھنا ہوگا کہ سامنے والا فریق کتنا طاقتور ہے۔ وزیر اعظم کو بھی کوئی پوچھتا ہے یا نہیں پوچھتا، بلکہ وزیر اعظم کو خود پوچھنا پڑتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگلی بات ہے، انہوں نے تعریف کی کہ سندھ حکومت نے جو ان کے ساتھ سلوک کیا وہ بہت اچھا تھا۔ علی ظفر صاحب نے لاہور میں واضح طور پر ٹوک انداز میں کہا ہے کہ جب تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو جاتی تب تک مذاکرات کے سلسلے میں کسی قسم کا کوئی پیش رفت نہیں ہو سکتی، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جب ملاقات ہوگی تو ہم آگے بات کریں گے، اور جب تک عمران خان صاحب کو ایز نہیں کیا جاتا، ہمیں ایکسیس نہیں دی جاتی، تب تک کوئی چانس نہیں ہے۔ اب یہ ساری صورتحال کا جو امپیکٹ پڑ رہا ہے کراچی میں، جو کچھ ہلہ گلا چل رہا ہے اور بھرپور طریقے سے ان کا استقبال کیا جا رہا ہے، دو پارٹیوں کو بہت تکلیف مسئلہ ہے، اور وہ ہے دونوں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جناب فیلڈ مارشل کے ساتھ۔ ایک ہے ایم کیو ایم پاکستان، اور دوسرا ہے جناب آپ کا نون لیگ، اور خاص طور پہ جاتی عمرہ میں حالات کافی بگڑے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ بتیاں گل ہیں، اور وہاں پہ صف ماتم بچھا ہوا ہے، اور اس چیز کو غور سے دیکھا جا رہا ہے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی پورے دن باقی ہیں جناب۔ آج چونکہ 10 تاریخ ہو گئی ہے اور 8 تاریخ کو ہونا ہے، ابھی 28 دن باقی ہیں، اور 28 دنوں میں یہ مومنٹم بنتا جا رہا ہے۔ ایک طرف سندھ میں بنتا جا رہا ہے، اور دوسری طرف خیبر پختونخوا میں، تیسرا لاہور سے ایکٹیویٹی کو کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو محمود خان اچکزئی صاحب، راجہ ناصر عباس صاحب، اور وہ لاہور میں موجود ہیں، اور وہ لاہور میں تاجروں کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں، کیونکہ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وکلا جو ایسوسی ایشنز ہیں، بار کونسلز ہیں، ان کو اپروچ کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ وکلا تنظیموں کے ساتھ ساتھ تاجر تنظیموں کو بھی کہا گیا ہے کہ ان کو بھی کنٹرول کریں، چیمبرز آف کامرس کو ملیں اور ان کو بھی کہیں کہ کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرنی۔ یہ تو ہے ان کے حالات و واقعات اور یہ صورتحال۔ اب آتے ہیں ذرا فیلڈ مارشل کی جو باہر کے معاملات ہیں، اس کی وجہ یہ تو داخلی سیاست ہے، تو داخلی سیاست میں تو حالات اچھے نہیں ہیں، اور آنے والے دنوں میں اس میں مزید جو ہے وہ خرابی پیدا ہوگی، اچھائی پیدا نہیں ہو سکتی، اور آہستہ آہستہ معاملات جو ہیں وہ شاید نہیں بلکہ یقیناً ان کے ہاتھ سے نکلیں گے، اور اس کی ریزن ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اندر سے بھرے پڑے ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ وہ باہر کب نکلتے ہیں اور کیسے نکلتے ہیں۔ اگلی خبر ہے جناب، ذرا گرد و پیش کا بھی جائزہ لیتے ہیں، اور پھر بیرونی دنیا کے ساتھ فیلڈ مارشل کے تعلقات، سعودی عرب کے ساتھ معاملہ جو ہے۔ اس وقت ہم جو سینڈوچ ہے پاکستان فیلڈ مارشل کی پالیسیوں کی وجہ سے تین چار کام ہو چکے ہیں جی، جو کہ الٹیمیٹلی جس کا نقصان ہونا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم بالکل ہمارا جو جھکاؤ ہے، جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ لنچ کیا جناب فیلڈ مارشل نے، اس کی وجہ سے ہم نے سارے جو اپنے انڈے ہیں وہ ان کی ٹوکری میں ڈال دیے، اور بھاری بھرکم جو کمٹمنٹس کر کے آئے ہیں وہ کوئی اچھی علامات اس کی نہیں آ رہی۔ اب ایران کے معاملات دیکھ لیں کہ ایران میں جو سلسلہ وہاں پہ شروع ہو چکا ہے، انریسٹ ہو چکا ہے، اور ایران وہ کہتے ہیں کہ ایک بہانہ ہے، اصل اگلا نشانہ جو ہے وہ پاکستان ہوگا۔ ایران کے بعد پاکستان کی باری ہے، اور اگر ایران میں یہ رجیم چینج آپریشن ہوتا ہے تو پھر ایسی صورت میں پاکستان کی طرف بڑھا جائے گا، اور پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایران میں رجیم چینج آپریشن کامیاب ہو گیا، جس کا ابھی تک امکان کم ہے، تو پھر امریکہ کو پاکستان کی ضرورت نہیں رہے گی،
یہ نوٹ کر لیجئے گا کہ پھر پاکستان یعنی کہ پاکستان کے حکمرانوں کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ پھر ایران میں اگر رضا پہلوی یا ان کی لائک مائنڈڈ گورنمنٹ آ جاتی ہے ایران میں، تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے وہاں پہ پھر وہ اپنا کھیلیں گے، وہاں پہ آئل بھی ہے، انرجی بھی ہے، سب کچھ ہے، اور پھر ایک پورے کا پورا ملک جو ہے وہ بیس مل جائے گی ان کو، اور پھر چائنا پہ بھی نظر رکھی جا سکے گی، افغانستان پہ بھی، پاکستان پہ بھی، انڈیا پہ بھی، پھر کسی اور کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ تو یہ ایک دلچسپ صورتحال ہے، اس لیے ایران کے اندر بہت زیادہ مزاحمت بھی کی جا رہی ہے، اور وہاں پہ تحریک بھی چل رہی ہے، اور لوگ بھی سڑکوں پر ہیں، اور جو ہے اس وقت ایران کی صورتحال کوئی اچھی نہیں ہے، کیونکہ مہنگائی کے بظاہر وہ مظاہرے ہیں، مہنگائی کے خلاف ہیں، لیکن لگتا یہی ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اور سیاسی محرکات زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور ایک اور معاملہ ہے جی، اور وہ ہے فیلڈ مارشل جن عاصم منیر صاحب کے 2 سعودی عرب کے دورے ہوئے ہیں۔ ایک طرف خبر آ رہی ہے کہ ہم نے دفاعی معاہدہ کیا ہے، اور اس کی تفصیلات ابھی کہیں بھی سامنے نہیں آئیں کہ وہ دفاعی معاہدہ کس قسم کا ہے، اور دوسری جانب جو FJ-17 تھنڈر طیارے ہیں ان کی فروخت کے معاہدے کی بھی خبر آ رہی ہے، لیکن ابھی تک بلیک اینڈ وائٹ میں کچھ نہیں ہے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں، رائٹرز اور باقی جو ہیں مغربی میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ J-17 تھنڈر دے گا اور سعودی عرب کو، اور اس میں 4 ارب ڈالر کی بات کی جا رہی ہے، اور لیکن یہ ایک اپنی جگہ پہ۔ دوسری جانب فیلڈ مارشل جن عاصم منیر صاحب کے 2 وزٹ ہوئے ہیں سعودی عرب کے، اور بالکل 1 مہینے کے اندر اندر آپ کہہ لیں، اور دونوں وزٹس میں ان کی ملاقات جو ہے وہ محمد بن سلمان سے نہیں ہو سکی، کراؤن پرنس اور وزیر اعظم سعودی عرب کے، کیونکہ ڈیفیکٹو رولرز وہی ہیں اصلاً، اور اپنے والد صاحب کا سارے معاملات امور وہی دیکھتے ہیں، تو ان کے ابھی تک ان کی ملاقات نہیں، کیونکہ پہلی دفعہ جو کہا گیا کہ ان کو ایوارڈ ملنا ہے سعودی عرب کا اعلیٰ ترین ایوارڈ، اور اس کے لیے مولانا طاہر اشرفی صاحب نے ذرا کم بہت زیادہ چک کے رکھا، اور جب فیلڈ مارشل جاتے ہیں سعودی عرب تو محمد بن سلمان کے چھوٹے بھائی جو ہیں وزیر دفاع خالد بن سلمان، وہ ان کو اپنے دفتر میں ان کی ملاقات کی تصویر جاری ہوتی ہے، اور وہیں پہ ایک تصویر جاری ہوتی ہے کہ ان کو اعلیٰ ترین ایوارڈ جو ہے فیلڈ مارشل کو دے دیا گیا، اور اس سے آگے کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔ پھر ایک اور ہوا جی وزٹ، ابھی وہ سعودی عرب گئے تھے، اور وہاں پہ ان کا ایک نقاب میں ایک تصویر آئی کہ انہوں نے ماسک پہنا ہوا ہے اور مسجد نبوی میں دیکھے گئے ہیں، اور اس کے بعد پھر اگلی تصویر آئی کہ وہ مختصر سی ویڈیو آئی کہ وہ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ میں طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں۔ تو یہ دونوں جو وزٹس تھے اس کے بارے میں پہلے کچھ نہیں بتایا گیا، اور ISPR نے بھی شیئر نہیں کیا، کیونکہ جب DG ISPR راولپنڈی میں ایک زہر آلود پریس کانفرنس کر رہے تھے ایک سیاسی جماعت کے طور پر، ایک سیاسی رہنما کے طور پر، اپوزیشن رہنما کے طور پر وہ ایک سیاسی بیانیاں پھیلا رہے تھے، این اس وقت فیلڈ مارشل جو ہیں وہ سعودی عرب میں تھے، تو اس کی اطلاع بھی ISPR نے نہیں دی کہ وہ گئے ہیں سعودی عرب، گئے ہیں، انہوں نے وزٹ کیا ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن کوئی اطلاع نہیں تھی۔ اور اس میں بھی جو جاننے والے جانکاری رکھنے والے صحافی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کی وہاں سے پھر ایک بار ان کی MBS سے ملاقات نہیں ہو سکی، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ کافی پریشان کن ہے۔ اپنی جگہ معاہدے، اپنی جگہ اور سب کچھ اپنی جگہ، لیکن ملاقات نہ ہونا یہ از خود ایک بہت بڑی، کیونکہ ورنہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سپہ سالار ہوں اور سعودی عرب میں ان کی ملاقات نہ ہو، یہ انہونی بات ہے، لیکن یہ 2 دفعہ انہونی ہو چکی ہے۔ اس لیے اپنے آنکھ، کان اور سب کچھ دماغ شماغ کھلا رکھیں جی، اور دیکھتے رہیں کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جی ایک اور خبر، اور وہ ہے پنجاب سے ہے، کہ ایک ویڈیو شیئر کی گئی ہے جس میں خواتین، جو بہت ساری خواتین ہیں، تقریباً 200 سے زیادہ خواتین ہیں، انہوں نے وہ دوڑ رہی ہیں، اور وہ ایک سپاہی بھرتی ہونے کے لیے، خواتین پولیس میں سپاہی بھرتی ہونے کے لیے ان کو دوڑ لگوائی جا رہی ہے، اور یہ شیئر کیا ہے۔ کچھ بیچاری جہاں وہ گر گئی ہیں، کچھ بے ہوش ہو رہی ہیں، تو اس پہ ایک بہت ہی دلچسپ تبصرہ کیا گیا ہے کہ یہ اس کی ضرورت کیا ہے کہ یہ سارا کچھ کرنے کی۔ آپ نے
وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ جعلی فارم 47 دیا ہوا ہے، ان کو آپ نے مسلط کر دیا ہے۔ پھر یہ خواتین کو دوڑانا اور سپاہی کے لیے ٹیسٹ لینا، اس طرح کے ڈرامے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہی ہونا چاہیے کہ سارے محکموں میں پرچیاں جاری کریں اور پرچی کے ذریعے آپ نوکری دیں اور جو من پسند ہو اس کو بھرتی کر لیں۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ سرکاری محکمے جو ہیں وہ بند کر دینے چاہیے، اور محکمے بند کر کے معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اب آتے ہیں جی اگلی خبر، وہ ہے چائنا سے، اور اسلام آباد اور چین، اسلام آباد میں یہ ہوا ہے پاکستان اور چائنا کے درمیان ایک ایگریمنٹ، اور اس کا بہت عرصے سے کیا جا رہا تھا جی، کوشش کی جا رہی تھی۔ چائنا کا ڈیمانڈ تھا اور چائنا کا یہ بہت پرانا مطالبہ تھا کہ جو چینی انجینئرز، جو ان کا عملہ مختلف سائٹس پہ کام کر رہا ہے، ان پہ حملے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو چائنا ہے وہ اپنے سیکورٹی گارڈز جو ہے، اپنی فورسز جو ہے وہ تعینات کرے۔ تو پاکستان اس پہ مان نہیں رہا تھا، اور یہ پاکستان کے لیے خود امبیرسمنٹ والی بات تھی، تو وہ مان نہیں رہا تھا۔ لیکن اب جو ہے جو خبر آئی ہے وہ پریس ریلیز جاری کیا گیا وزارت داخلہ کی طرف سے، اور یہ کہا گیا ہے کہ چین کے پبلک سیکیورٹی وزیر نے ملاقات کی محسن نقوی صاحب سے، اور چین کی وزارت عوامی سیکورٹی کے ہیڈ کوارٹر میں ہوئی، جہاں محسن نقوی کا گرم جوشی سے استقبال کیا گیا اور دہشت گردی کے خلاف مشترکہ اور فوری رد عمل کے نظام کی تیاری پر اتفاق کیا، جس میں پولیس کی صلاحیت بڑھانے کے لیے تربیتی پروگرام کی توسیع شامل ہے، اور پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف کوششوں اور اس کو سراہا گیا۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جی دونوں وزراء نے پولیس اور حفاظتی اہلکاروں کی تربیت اور پیشہ ورانہ مہارت بڑھانے کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر اتفاق کیا، اور پھر یہ کہ پاکستان میں چینی شہریوں کی سیکورٹی کے لیے کیے جانے والے اقدامات سے آگاہ کیا۔ یہ محسن نقوی نے، کیونکہ یہ سب سے بڑا کنسرن ہے چائنا کا، اور وہ آپ کی سیکورٹی پہ اعتبار نہیں کرتے، اور چینی شہریوں اور باہمی دلچسپی کے منصوبوں کی حفاظت اولین ترجیح ہے، یہ یقین دہانی کروائی گئی، اور چینی شہریوں کی سیکورٹی یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے گئے ہیں، یہ یقین دہانی کروائی گئی، اور بتایا گیا کہ خصوصی حفاظتی یونٹ قائم کیا جا رہا ہے، اور چینی شہری پاکستان میں متعدد حملوں کا نشانہ بن چکے ہیں۔ اس لیے جی اب یہ یونٹ جو ہے وہ کس نوعیت کا ہوگا، ابھی تک میں آپ کو بتا دوں کہ چائنا مطمئن نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کے انجینئرز، ان کے سٹاف کو وہ سیکورٹی نہیں دی جا رہی جو کہ ہونی چاہیے، اور ان کا جانی نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور کئی پروجیکٹس جو ہیں ان پہ تعطل بھی رہا اور کام رکا بھی رہا۔ تو فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔